بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العلي العظيم. نہایتی محترم و مکرم ناظرین، جیسا کہ ہمارا گزشتہ کل آپ سے وعدہ تھا کہ بہت جلد ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، وعدے کے مطابق آج کی تراویح کا خلاصہ، جس میں دوسری تراویح کا خلاصہ ہم پیش کریں گے، یہ دوسرے پارے کے ربع یعنی پاؤ سے لے کر تیسرے پارے کے نصف یعنی آدھے پارے تک، سوا پارے تک کی تراویح کا خلاصہ ہے۔ اس سوا پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں، بہت سارے احکامات، سورہ بقرہ چونکہ اس سورت کا تعلق احکامات الہی سے ہے، انسانیت پر اور خصوصاً اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو احکامات اور شریعت کی تعلیمات امت محمدیہ کو جو دی گئی ہیں، اس کا بیشتر حصہ اس سورت سے متعلق ہے، جیسا کہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل اور بیع کے مسائل اور بھی بہت سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم رمضان المبارک سے گزر رہے ہیں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان کی اہم ترین عبادت روزہ، اس عبادت کے تعلق سے، اس عبادت کی فرضیت کی متعلقہ جو آیت ہے، وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر دین اسلام کے ستون کے طور پر 5 چیزیں مقرر فرمائی ہیں۔ ان 5 ستونوں میں سے ایک اہم ترین ستون روزہ ہے، اور یہ اسلام کی ایک عظیم اور مضبوط و مستحکم عمارت کا ایک اہم ترین ستون اور پلر ہے۔ تو ہر مسلمان عاقل، بالغ اور مقیم شخص پر حالت اقامت ہو یا حالت سفر میں اطمینان کی حالت ہو، ویسے تو سفر میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہیں، لیکن وہ نفل روزے کے متعلق ہے۔ اگر فرض روزہ ہو تو عزیمت پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو روزہ فرض ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ رمضان المبارک میں صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور کوئی ایسا شخص جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہو تو وہ صحبت سے، جماع سے، نیت کے ساتھ رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے ہم مسلمانوں پر سال میں ایک مرتبہ مکمل 1 مہینے کے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اسی کی فرضیت کو اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ اتفاق پہلی مرتبہ ہوا ہے، آپ لوگوں پر ہی روزے فرض ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ وہ لوگ بھی اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور تمہیں بھی روزے رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ گزشتہ کل کی تراویح میں آپ حضرات کے سامنے ضمناً ایک بات آئی تھی کہ قرآن مقدس کو اللہ نے نازل کیا ماہ رمضان میں، اور رمضان مبارک کو جو مہینہ بنایا ہے، اللہ نے تقوی کے اصول کا مہینہ بنایا ہے۔ تو اس مناسبت کو گزشتہ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، لیکن جو ہے یہاں پر روزے کا مقصد اللہ بیان کر رہے ہیں کہ روزے کا مقصد اصول تقوی ہے۔ تو ہماری زندگی میں تقوی کیسے حاصل ہو، تقوی کب حاصل ہوتا ہے، تقوی کے اصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً امت کے معتبر علماء پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سارے بیانات آتے ہیں، ہمیں انہیں سننا چاہیے۔ ائمہ اکرام اور علماء دین کے بیانوں کو سننا چاہیے، اور کتابوں میں جو باتیں مذکور ہیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ پڑھ کر جو ہے حقیقی معنی میں تقوی کے اصول کی کوششیں کرنا چاہیے۔ اس میں رمضان کی فرضیت سے پہلے آج کی تراویح کے خلاصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا ایک اہم ترین نظام قصاص کو بیان فرمایا ہے۔
निजाम क़िसास या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल-उर्रु बिल-उर्रि वल-अब्दु बिल-अब्दि वल-उन्सा बिल-उन्सा फ़मन उफ़िया लहु मिन अख़ीहि शै'उन फ़त्तिबाउन बिल-मारूफ़ि व अदाउन इलैहि बि-इहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम। हम देखते हैं आज के गए गुजरे दौर में, जिस दौर के मुतालिक रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि क़ुर्बे क़यामत में फितनों की भूचाल होंगी, कसरत होंगी, ये के बाद दीगर फितने सर उठाएंगे, उमड़ेंगे। तो उस दौर से हम गुजर रहे हैं। कत्ल गारतगिरी के किस्से, हाफ मर्डर के किस्से, मर्डर के किस्से और न जाने कैसे कैसे वाक़यात हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं। अगर हमारे मुल्क में या हम लोग इस्लामी कानून को अपनाएं या उस पर गौर करें तो देखते हैं कि इसकी हिकमत बालिगा जो है, हुज्जतुल्लाह बालिगा की शरह हजरत मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने रहमतुल्लाह वासिया के नाम से तहरीर फरमाई है। हजरत उस किताब में लिखते हैं कि अगर इस्लाम का निजाम क़िसास किसी मुल्क में नाफिज किया जाए तो वहां पर कत्ल का वाकया महीनों में, दिनों में नहीं, हमारे मुल्क में आए दिन हम कत्ल के वाकयात देख रहे हैं, सदियों में भी देखने ना मिले। क्योंकि उस निजाम में अल्लाह तबारक व तआला ने उस निजाम की बारीकी ऐसी बनाई है कि कत्ल का बदला कत्ल, आजाद को कत्ल किया तो उसकी सजा और पादाश में आजाद को कत्ल किया जाए, गुलाम को किया तो गुलाम को। फिर यहाँ तक कि छठे पारे में, अभी तीसरी चौथी पांचवी तरावीह में आप हजरात के सामने बात आएंगी कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, हाथ के बदले हाथ, पैर, इस तरीके का मुकम्मल क़िसास का एक निजाम है। तो इसकी हिकमत यह है कि इस निजाम को अगर हम नाफिज करेंगे तो ये कत्ल गारतगिरी के, हमारा मुल्क चूंकि दारुल अमन है तो इस मुल्क में इस्लामी निजाम के निफाज की इजाजत नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने सुकून से जी रहे हैं। लेकिन सबब के दर्जे में हम लोग इस सबब को इख्तियार कर सकते हैं अगर गौर करें तो, कि एक अच्छी चीज है। इसके जरिए से जो आए दिन कत्ल गारतगिरी के वाकयात बढ़ रहे हैं वो खत्म हो सकते हैं। इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे किस पर फर्ज हैं, रोजे कौन रखे कौन ना रखे, उसके बारे में बयान किए हैं कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना लअल्लकुम तत्तकून अय्यामन मादूदात, चंद दिन है, 12 महीनों में से सिर्फ एक महीना है। हम देखते हैं अच्छे हट्टे कंडे सेहतमंद मजबूत नौजवान गुटके थूकते हुए और सिगरेट फूकते हुए दिखते हैं, कहते हैं कि आदतें छुपती नहीं। अरे मेरे भाई, रमजानुल मुबारक का सिर्फ एक महीना अपने ईमान को बनाने का, ईमान को तक़वियत पहुंचाने का, अपने आप को अल्लाह वाला बनाने का, अपने आप को हकीकी मुहम्मदी बनाने का महीना है। उस महीने को भी अपने शौकी आदतों की नजर करके हम अपने आप को कैसे ईमान वाला कह सकते हैं? हमारा वो ईमान कैसा ईमान है कि जो हमें रोजे के लिए गुटखे की आदत नहीं छुड़वा रहा है? हमारा वो ईमान कैसा ईमान है कि जो हमें रोजे के लिए हमारी सिगरेट नोशी की आदत हमसे छुड़ा नहीं रहा है? मामूली रोजा लग रहा है, गर्मी के मौसम के रोजे, मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाबुर रैयान नामी जन्नत का एक मुस्तकिल दरवाजा उम्मत मुहम्मदिया के रोजेदारों के लिए, उसका माना ही है कि सैराब होते हुए गुजरने वाला दरवाजा। तो अल्लाह तबारक व तआला हदीस शरीफ में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिस्साइम फरअतान, फरअतुन लिफित्रिही व फरअतुन इंदा लिक़ाइ रब्बिही, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रोजेदार के लिए 2 खुशखबरियां हैं, रोजेदार के लिए 2 बशारतें हैं। एक तो उसके इफ्तार के वक्त आप इत्मीनान से सहरी कर लिए, फजर की नमाज पढ़ लिए, इशराक पढ़ लिए, मुयस्सर हो, मुनासिब हो, सहूलत हो तो रमजानुल मुबारक जैसी रात में तहज्जुद पढ़ के अल्लाह के सामने अपने दुखड़े सुना लिए। तो उसके बाद में सुबह थोड़ी सी तिलावत कर लिए, इशराक पढ़ लिए, फिर अपने आदत के मुताबिक थोड़ा सा अपने जिस्म को राहत पहुंचा लिए, फिर थोड़ी तिलावत कर लिए, पूरा दिन इत्मीनान के साथ रोजे की हालत में गुजारने के बाद इफ्तारी के वक्त जो खुशी है उसी का ताल्लुक बयान से नहीं है, एक रोजेदार ईमानदार बंदे के जज्बात से। अल्लाह करे कि मेरे सारे उन भाइयों को मेरी ये बात समझ में आए और वो लोग भी रोजा रखने वाले बने जो छोटी छोटी बातों पर, मामूली मामूली आजार पर, रोजी रोटी के मसाइल पर, सहाबा मैदान जिहाद में अरब की तपती हुई धूप और रेत में भी ऐसे आलात, शिद्दत के आलात में रोजों को नहीं छोड़ते थे। आज तो हमारे पास मसाजिद में एयर कंडीशन इंतजामात हैं, मस्जिदों में कूलर्स हैं, एसियां हैं, जोहर के बाद सोने के लिए, कैलुला के लिए मस्जिदें खुली हुई हैं। फिर हमें क्या हुआ कि हम मामूली मामूली आजार की वजह से रोजे जैसी अजीम इबादत को तर्क कर रहे हैं। रोजे को छोड़ना एक कबीरा गुनाह है जिसे अल्लाह माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स
جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے تو زندگی بھر روزے رکھ کر بھی اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا، اس کی تلافی نہیں کر سکتا، البتہ اس کا کفارہ نہ کر سکتا، وہ روزے کی قضا کر سکتا، لیکن وہ روزے کا جو ثواب اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ نے اس ثواب کا جو وعدہ کیا ہے وہ ثواب نہیں حاصل کر سکیں گے پوری زندگی میں روزے رکھ لیں۔ تو میرے بھائی، رمضان المبارک روزوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے، رمضان المبارک تقوی و طہارت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے ایمان کو حقیقی ایمان بنائیں، اپنے آپ کو صرف نام کا مسلمان، صرف نام کا محمدی نہ بنائیں، بلکہ ہمارے کو رسمی طور سے ہٹ کر حقیقی طور پر اپنے آپ کو مومن مسلمان بنانے کی اور محمدی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک کے قرآن مقدس کے نزول کا مقصد بیان فرمائے، رمضان المبارک میں قرآن کو نازل بیان فرمائے، نازل ہونے کو بیان، قرآن مقدس کا رمضان میں نزول ہونے کو بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے رمضان المبارک کی کچھ مسائل کہ رمضان کی مبارک میں شادی شدہ جوڑوں کے لیے صحبت کرنا، جماع کرنا جائز ہے۔ پھر سحری کا وقت بیان کرے کہ رات ختم ہونے تک سحری کا وقت ہے۔ پھر اسی کے بعد جو ہے آج کل لوگوں کے حق دبانا، کمزور پر ظلم کرنا، اس پر تشدد کرنا، اس پر مسلط ہو جانا، کسی کا حق دبا لینا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ آپس میں غصب کر کے، حق مار کر، دبا کے، لوٹ کھسیٹ کر کے اور رشوت دے کر کے ایک دوسروں کی حقوق کو مت دباؤ اور کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ورنہ تمہیں اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق بھی تفصیلی بات آئندہ کل کی تراویح میں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، بلکہ آج ہی کی تراویح کے تذکرے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم تجارت کرو، اے ایمان والو تم تجارت کرو، تجارت کر کے حلال مال کماؤ۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ غلط ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر احل اللہ البیع سے ہم یہ بات نکال لے سکتے ہیں کہ ہمیں تجارت کر کے حلال مال کمانا چاہیے، اپنی نسلوں کی حلال پرورش اور تربیت کرنی چاہیے۔ میں کسی بزرگان دین میں سے کسی ہستی کا ایک ملفوظ اس وقت آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، وہ اس کو اپنے دل پر نوٹ کر لیں۔ کہتے ہیں کہ حرام کمائی سے اپنی نسلوں کی شکلیں تو نہیں بگڑتی، البتہ نسلیں ضرور بگڑ جاتی ہیں اور ان کی روح ضرور بگڑتی ہے۔ حرام کمائی سے نسلوں کی شکل تو نہیں بگڑتی، البتہ نسلوں کی حقیقتیں بگڑ جاتی ہیں۔ جس اولاد کی پرورش آپ حرام کمائی سے کر رہے ہیں، اس اولاد سے بھلائی، نیکی، آپ کی فرما برداری، آپ کی طاعت، آپ کے ساتھ حسن سلوک کی کیوں کر آپ توقع کر سکتے ہیں۔ تو ان آیات سے ہمیں سبق ملا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حلال پاکیزہ روزی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت کر کے حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ پھر ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، ان کے ہاتھوں میں چھالے آئے تھے، ورم آیا تھا، ہاتھ سوجے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہو؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے کماتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے ہاتھوں کو لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوما۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے حلال کمائی کی۔ تو ہمیں حلال کمانا چاہیے، آرام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم جو ہے عموماً سال میں صرف ایک ہی مرتبہ چاند دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، رمضان سے پہلے اور رمضان کے آخر میں، عید کا چاند اور رمضان کا چاند۔ اللہ کہہ رہے ہیں یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج، صرف چاند جو ہے رمضان کا نہیں دیکھنا ہے، بلکہ سال کے پورے 12 مہینوں کا چاند دیکھنا ہے۔ اسی سے ہماری میعاد ہے، اسی سے ہماری نمازوں کے اوقات ہیں، اسی سے ہماری عیدیں ہیں، اور اسی سے ہماری قربانی ہے، اسی سے ہمارا رمضان ہے، اسی سے ہماری عبادت اور طاعت ہے۔ تو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہجری تاریخ کو یاد رکھنے کی کوششیں اور فکریں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اشہر حرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور حج کے مہینوں کو بیان کیا ہے۔ حج کے مہینے تو ذی القعدہ ذی الحجہ ہے، شوال ذی القعدہ ذی الحجہ ہے، لیکن اشہر حرم جو ہے محرم ہے اور ذی القعدہ ذی الحجہ ہے۔ یہ تینوں کے ساتھ ساتھ، یہ تینوں مہینے ذی القعدہ ذی الحجہ محرم اور ساتھ میں رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ ان مہینوں کی عبادتیں، طاعتیں اللہ کے نزدیک ثواب کی اہمیت کے اعتبار سے بڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد حج کے کچھ ارکان، احکام، افعال اللہ نے
بیان کی ہے اور وہ حج کے موقع پر حجاج کرام سنتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے صدیق مکرم حضرت مفتی امجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم مسائل کے سیشن میں آپ حضرات کے سامنے حج کے مسائل تفصیل سے پیش کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے کچھ دعا کرنے کا اپنے سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دیکھیے ہم لوگ دنیاوی زندگی میں بھی پریشان ہیں, آخرت کے اعتبار سے بھی ہم لوگ دین سے محروم ہیں, دین سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی جامع دعا سکھائی ہے کہ ہمیں دنیا بھی مانگنا چاہیے, دین بھی مانگنا چاہیے, اچھی دنیا مانگنا. بعض لوگ علماء اکرام کی تجارت, علماء اکرام کے بزنس اور ان کے کاروبار دیکھتے ہیں تو ان کے پیٹ میں مروڑ توڑ ہونی چالو ہوتی ہے. مول صاحب اسی لیے بنے تھے کیا؟ یہ کاروبار کرنے کے لیے, بزنس کرنے کے لیے. کیوں مول صاحب بنے؟ وش کرنا تو مدرسے میں کیوں گئے؟ میرے بھائی, اچھی دنیا کمانا, اچھی دنیا مانگنا, دنیا کو حلال طریقے سے اپنانا ایک اچھی چیز ہے. اس آیت سے ہمیں سبق مل رہا ہے, ہمارے رب نے ہمیں سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ آپ ہمیں دنیاوی زندگی کی اچھائی عطا فرمائیے, وفی الآخرۃ حسنہ, اور ہمارا انجام بھی اچھا فرمائیے, وقنا عذاب النار, اور آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیے. تو ہمیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کمانا بری چیز نہیں ہے, البتہ حدود شرع میں رہتے ہوئے. حضرت علی کا فرمان ہے کہ دنیا کو حلال طریقے سے کمائے تو اس کا حساب دینا ہے, حرام طریقے سے کمائے تو اس کا عذاب ہے. تو حدود میں رہتے ہوئے ہمیں دنیا کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو لوگوں کی صفات اور عادات یہ ہوتی ہیں, آدھا تیتر آدھا بٹر. عام طور پر عربی زبان کا ایک محاورہ ہے الانسان ابن البیئہ, جس طریقے کی جیسے ہوائیں چلتی کہ کبھی کچھ آیا, کوئی اچھی فلم آئی تو اس کے پیچھے بھاگے, اور کوئی اچھا میلہ آیا تو اس کے پیچھے بھاگے, اور کبھی بعض جگہوں پر بعض محرم وغیرہ کی رسومات آتی تو وہ آیا اس کے پیچھے بھاگے, تبلیغی اجتماع آیا اس کے پیچھے بھاگے, اور تحفظ ختم نبوت کا جلسہ آیا اس کے پیچھے بھاگے. تو ہم لوگ جیسا ماحول اور موسم آتا اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو, اپنی طبیعت کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. یہ چیز ہونا چاہیے, لیکن دین سے ہٹ کر, شریعت سے ہٹ کر, اللہ کے احکامات سے ہٹ کر, غیر ضروری رسم و رواج سے ہٹ کر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اہل ایمان مکمل طور پر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. شیطان تمہارا دشمن ہے, تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. تم اس کی بات مت سنو, اس کے پیچھے مت آؤ, اس کے نشانات قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین. اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور اس خود نے کہا ہے کہ ان لوگوں کو امیدیں دلاؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے اس ملعون کو نیچے اور اوپر کی سمت سے محروم کر دیا. وہ ہمارے اپنے خیر کی چیز ہے, ہم سجدے میں جا کر اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں, شیطان سے بچ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہم اپنے آپ کو اس مردود کے گھاؤ سے اور اس کی چالوں سے بچا سکتے ہیں. تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ سے. اللہ کہتے ہیں اسی حجی کی تراویح کے خلاصے میں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون, کہ میں واذا سألک عبادی انی فانی قریب. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ سے میرے بندے میری ذات کے متعلق پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں, مانگنے والوں کو نوازتا ہوں, مانگنے والوں کو دیتا ہوں, ان کی سنتا ہوں. تو رمضان المبارک کی بابر گھڑیوں میں اپنے آلات کے لیے, اپنے پریشانیوں کے لیے, اپنے مصیبتوں کے لیے, اپنے آلام کے لیے, اپنی نافرمان اولاد کے لیے, اپنے گھر میں جو بچے اور بچیاں ہیں جن کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے, ساری چیزوں کے لیے ایک ایک مراد کو کھل کر اے اللہ میری یہ پریشانی ہے آپ اسے دور کیجئے, اے اللہ میرے بچوں کے رشتوں کا معاملہ ہے آپ اسے کیجئے اور اس کو انجام تک پہنچا دیجیے, اے اللہ میری اولاد نافرمان ہے اسے فرما بردار بنا دیجیے. اس طریقے سے تہجد میں مانگے, افطار میں مانگے. اس موقع کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں. اور ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ شیطان مردود وصفدت الشیاطین, کے مردود شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندروں میں پھینک دیا تھا. تو اس اپرچونٹی کا اور بہترین موقع کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, مکمل اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت آگے حج کے احکام اور حج کے دنوں کی تعین وغیرہ اور حج کے مسائل کو بیان کیے ہیں. پھر اس کے بعد جہاد کے متعلق حکم ہے کتب علیکم القتال, کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا. پھر اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے اچھی پسند کرتا وہ اس کے اپنے اللہ کی طرف سے بری رہتی، اور کسی چیز کو اپنے لیے بری سمجھتا اللہ کی طرف سے اس کے لیے اچھی رہتی ہے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ کسی چیز کو تم اپنے لیے اچھی سمجھتے ہو تمہارے لیے بری ہوتی، اور کسی چیز کو تمہارے لیے تم بری سمجھتے ہو تمہارے لیے اچھی ہوتی۔ اللہ کا جو فیصلہ تمہارے حق میں ہوتا وہی اچھا ہوتا، تو اللہ کے فیصلے کو منظور ہونا چاہیے، اس پر راضی ہونا چاہیے، اس پر سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد طلاق کے مسائل کو بیان کیے ہیں، انشاءاللہ طلاق کے مسائل بھی مفتی صاحب آپ کے سامنے ترتیب سے پیش کریں گے۔ پھر اس کے بعد طالوت جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تیسرے پارے کا آغاز ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی فضیلت اور تسلسل سے تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور مختلف انبیاء میں بعض سے بڑے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے تو اس کا تذکرہ کیے ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا بہترین تعارف انٹروڈکشن اس ایک آیت میں فرمایا ہے، اسے یاد کرنا چاہیے، بچوں کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ عزیر علیہ السلام جو ہے ایک نبی گزرے ہیں۔ قرآن مقدس کا پورا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، آپ نوٹ کر لیں: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، یہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے۔ تو اس میں جو ہے آخرت کے معاملے پر بعض لوگوں کو شک ہوتا کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے، وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ گزرتے ان کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کس طریقے سے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس جگہ پر سوئے تھے ان کو 100 سے زائد سال ایک ہی مقام پر سلائے رکھے۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَنشُزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو اس میں ان آیات میں جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھے، ان کے دل میں سوال آیا کہ کیسے زندہ کریں گے۔ تو ان جا رہے تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیے، 100 سال تک ایک مقام پر سوئے رہے۔ پھر ان کے ساتھ میں ان کی جو سواری تھی مر گئی، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، ڈھانچہ رہ گیا، پھر ان کا کھانا سڑ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اٹھنے کے بعد دیکھنے کے لیے کہ تو پھر اللہ کے حکم سے ساری چیزیں جیسے کہ ویسے ہو گئے۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو پیغام دیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں پر کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس سے پہلے ہی وہ بخت نصر کا اور اس کی بستی کو ہلاک کرنے کا وعدہ ہے، اس کا بیان ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو نمرود کا واقعہ ہوا اس واقعے کا بھی بیان ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی توحید پرست ہونے کی وجہ سے اپنے دربار میں بلا کر پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو وہ نمرود ایک قیدی کو بلا کے آزاد کر دیا اور ایک آزاد شخص کو بلا کر جو بے قصور تھا جیل میں بند کر دیا، دیکھ میں بھی جلاتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ ایک مرنے والے کو آزاد کر دیا اور آزاد ہونے والے کو مار دیا، جیل میں بند کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے لاتا ہوں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین تعبیر استعمال فرمائی ہے، اس پر قربان جائیے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ جو مردود کافر تھا انہیں مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، ششدر رہ گیا۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی ایک طرح کا خیال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ پرندوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر ان کو پالنے کا حکم دیا۔ پالنے کے بعد پرورش کرنے کے بعد وہ پرندوں سے مانوس ہو گئے، جس طریقے سے پالتو کتے پالتو بلیاں اپنے آقاؤں کی ایک آواز پر دوڑ کر آتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پالتو جانور بھی ان کی آواز پر دوڑ کر آنے والے بنے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کاٹنے کا حکم دیا، ذبح کرنے کا حکم دیا، پھر مختلف پہاڑوں پر پھینک آنے کا حکم دیا۔ پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک آواز پر سارے کے سارے بھاگ کر آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کا یقین ہوا۔ پھر اس کے بعد سود کا بیان ہے، سود کی حرمت کا بیان ہے۔ سود لینے دینے والوں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا فإن کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہتے ہیں کہ اے ایمان والو اب تک تمہارے کو معلوم نہیں تھا تو سود بڈی انٹرسٹ وغیرہ کے جو معاملات کرے اب معلوم ہونے کے بعد ایسے سارے معاملات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم واقعتاً مؤمن ہیں، اگر تم ایسا نہیں کریں گے تو تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے اعلان کا چیلنج مول لے کر سکون کی، چین کی، عافیت کی زندگی کو تلاش کرے گا تو آپ ہی بتائیے اس کی زندگی میں کیسے سکون ملے گا، اس کی زندگی میں کیسے چین ملے گا، اسے کیسے قرار ملے گا، اللہ تعالیٰ اسے کیسے عافیت دیں گے۔ عافیت کے لیے احکامات الہی کی تعمیل لازم ہے۔ تو ہمیں جو ہے یہ ساری چیزوں سے، اس سارے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا
چاہیے. پھر انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی فضیلت ایک دانہ ایک بالی سے مثال دی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف. ایک دانہ 7 دانے پھر 100 دانے پھر ہر دانے میں سینکڑوں دانے. پھر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کو دے سکتے ہیں بڑھا کر. یعنی کہ خرچ کرنے کی مثال کو کھیت کی بالی سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے, بڑی فضیلت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آیت مدائنہ, لین دین معاملات کرنے کے لیے کچھ بھی کریں تو اس کو لکھنے کے بارے میں احکامات ہیں, اور ہر معاملے میں 2 مرد گواہ 1 عورت گواہ بنا, یا پھر 2 مرد یا پھر 2 عورتیں 1 مرد گواہ بنانا ہے کسی معاملے میں, اس کا حکم ہے. ہر معاملے کو لکھنے کا حکم ہے. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی عظیم آیت جو ہے, سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں, وہ آیتیں ہیں. پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ ہی کے لیے ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ پر ایمان لانے کا, فرشتوں پر ایمان لانے کا, رسولوں پر ایمان لانے کا, کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سے طاقت قوت دین پر چلنے کی اللہ کی مدد مانگی گئی ہے, اللہ کے دین کے دشمنوں سے اللہ کی حفاظت اور پناہ مانگی گئی ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہے. سورہ آل عمران میں بھی بہت ساری باتیں ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ کل کی تراویح کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمات میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے کی, اپنے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.